بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک چلو پانی کی قیمت آدھی سلطنت بھی ہو سکتی ہے اور پوری سلطنت بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی بیان کی تھی کہ پانی فضول خرچ کرنا منع ہے، چاہے کھانا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو جو کھانے کی ہے تو اس میں فضول خرچی کرنا منع ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو ہم اپنے کھانے کے بعد اگر کسی دوسرے کو دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم دائیں دیں یا بائیں دیں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں بخاری اور مسلم شریف کی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دائیں جانب ایک بدو بیٹھا تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پھر آرابی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا دایاں اور پھر دایاں، دایاں اور پھر دایاں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو جب ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دائیں کو دیں، پھر دائیں کو دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دایاں پھر دایاں، مطلب یہ دائیں والا پیے اس کے بعد پھر وہ اپنے دائیں کو دے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سال بن سعد سے مروی ہے کہ حضور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیا تو پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ مشروب ان لوگوں کو دے دوں؟ کہ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں دائیں اور بائیں اگر دونوں طرف جو ہے وہ بندے بیٹھے ہوں تو ہمیں دائیں والے سے پوچھ کر جو ہے وہ بائیں والے کو دینا چاہیے۔ اگر ہم نے بائیں والے کو دینا بھی ہے تو دائیں والے سے پوچھ کر دیں، ورنہ حق یہی بنتا ہے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ دائیں والے کو دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ یہ مشروب جو ہے وہ میں دائیں لوگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے عرض کیا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے حصے میں کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی ہے بچے نے کہ آپ کی طرف سے جو حصہ ملنے والا ہے اس میں کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی، تو میں اپنے اوپر کسی اور کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ جو آپ کی طرف سے چیز ملے گی اس میں کتنی برکت ہوگی تو وہ مجھے ہی ملنی چاہیے، میں اپنے علاوہ کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو حضور مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن بچے کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یہ بڑے ہی ہونہار تھے، انہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تبرک عنایت کرنے کی بجائے دوسروں کو عطا کرنا چاہا تو یہ کیسے منظور کر لیتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ دائیں طرف والے کو دینے کی تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہی یہی ہے کہ جو آپ کے دائیں بیٹھا ہو اسی کو دینا چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں تو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مالک کوثر پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز پلا رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی چیز پلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے آخر میں پئیں۔ جنہیں ہم پلا رہے ہیں پہلے انہیں پلانا چاہیے، انہیں پلانے کے بعد آخر میں ہمیں پینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کوئی اسلامی بھائی جب دوسروں کو پلا رہا ہو تو ایسا نہ ہو اور ایسا نہ کرے کہ پہلے خود پی لے یا 2-3 آدمیوں کو پلانے کے بعد پھر خود پی لے، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ سب کو پلانے کے بعد پھر آخر میں خود پیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے یعنی کانچ کا پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اسٹیل
المونیم، پیتل وغیرہ دھاتوں کے برتن استعمال کرنا بھی جائز ہے، کہ جس طرح پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا، ایک دو ویڈیو پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ سونے چاندی کے برتن میں جو ہے وہ کھانا پینا حرام ہے، ان چیزوں میں نہیں کھانا پینا چاہیے۔ لیکن سنت پھر بھی سنت ہے، ان چیزوں میں بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، اسٹیل، المونیم اور یہ چیزیں ہیں دھاتوں کے، ان کے اندر آپ کھانا پینا جائز ہے، لیکن سنت پھر بھی سنت ہے۔ سنت کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر مٹی کے برتن استعمال کریں، اس میں بہت زیادہ شفا بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور فرمان بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔